ایک سوال ہے کہ قتل حسین کے ذمہ دار کون ہیں؟ اب سنی حضرات جو ہے نا وہ کتاب میں لکھتے ہیں قاتلان حسین کا مذہب مشکور لکھنوی وغیرہ، تو وہ خط پیش کرتے ہیں کہ جو کوفہ کے لوگوں نے لکھے تھے نا، وہ عربی زبان میں بھی فارسیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے شیعہ بلا رہے ہیں آپ کو، وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے شیعوں نے کلیئر لکھا اور وہی آپ کے سامنے آئے، اس لیے اس سے بڑا ثبوت کیا کہ شیعہ ہی قاتل ہیں۔ میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، میں ان سے کہتا ہوں یار اگر یہ بات ٹھیک ہے تو شیعوں نے جو کچھ کیا، ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی، وہ بعد میں روتے رہیں گے، مگر اس سے جو نتیجہ نکلتا کہ جب انہوں نے صاف لکھ دیا کہ شیعہ بلا رہے ہیں، تو امام حسین اگر شیعوں کو اپنا نہ سمجھا کیوں جاتا، کیا دیتا تم نے تمہارا یار راز مال تم شیعہ ہو، میں شیعہ کافروں کے کہنے پر ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ وہ شیعوں کو اپنا سمجھتا تھا۔ شیعوں نے بعد میں جو کیا وہ الگ بات ہے، مگر جب انہوں نے صاف لکھا کہ تیرے شیعہ بلا رہے ہیں اور آپ ان کے بلانے پر گئے تو شیعوں کو بالکل وہ اپنا سمجھتے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہاں مدد نہیں کی، حالات ایسے بن گئے، نہ شیعہ مجرم ہے نہ سنی مجرم۔ اگر ابن زیاد دن کے وقت میں شہر میں داخل ہوتا ہوں، کیونکہ یزیدی لوگوں نے لکھ دیا نا یزید کو کہ آپ کا گورنر جو ہے نعمان بن بشیر سختی نہیں کر رہا، حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے گورنر تبدیل کر دیا اور ایسے ایک قصاب کو بھیجا جس کے بارے میں کوفہ جانتا تھا کہ زیاد اور اس کا بیٹا عبید اللہ جو ہے تو یہ حرامی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو درختوں پر لٹکایا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹے، لوگ اس کے ظلم کو جانتے تھے، کانپتا تھا شہر۔ وہ شہر میں داخل ہوا تھا رات کے وقت ہے، کوفے والوں کو کوئی بے وفا نہ کہے، حالات ایسے بن گئے، کیا کرتے وہ بیچارے۔ اور بعد میں انہوں نے کسر پوری کر لی، امام حسین کا لباس پہنا حجازیوں کا، رات آیا، لوگ سلام کرتے رہے، ہاتھ چومتے رہے، پاؤں چومتے رہے کہ ابن رسول اللہ سلام ہو سب پر، وہ امام حسین سمجھتے رہے۔ جب محل میں چلا گیا، دروازے بند کر لیے، نقاب اتارا اور کہا میں ہوں عبید اللہ، تم سب یرغمال ہو، چھت پر چڑھ کر اعلان کرو کہ مسلم کا ساتھ چھوڑو ورنہ سب ذبح ہو جاؤ گے، بے بس ہو۔ اور شہر میں جگہ جگہ فوج کو کھڑا کر دیا، کرفیو لگ گیا کہ ایک محلے کا آدمی دوسری جگہ نہ جائے، جو امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے سب بے بس ہو گئے، مختار کو بھی جیل میں بھیج دیا، کوئی حامی نہ رہا، بے بس ہو گئے۔ میدان میں ان میں سے کوئی آپ کے خلاف نہیں گیا، جنہوں نے خط لکھے بالکل جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ضرور بے بس ہو گئے۔ اور وہی ہے، ایک آدمی کا نام نہیں لیتے، یہ جو مناظر لوگ نا، سنی نہیں کہنا چاہیے، ناصری ہیں، کہتے کوئی یزید کے خلاف، بھائی جس نے یہ اجلاس بلایا تھا کوفہ میں اور امام حسین کو خط لکھا تھا، سلیمان بن سرد کون تھا؟ صحابی جلیل نبی، اس سے بڑا صحابی اس شہر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دعوت دی کہ ایک آدمی گیا ہے، اس کو تو طاغوت کہا اس نے کہ معاویہ سے جان چھوٹی، جب ایک اور ظالم کو مسلط کر گیا۔ حسین علیہ السلام نے انکار کیا ماننے سے، اٹھو تم اس کے باپ کے شیعہ ساتھ دو۔ یہ مخلص لوگ تھے، بالکل ان میں بے وفا کوئی نہیں تھا۔ اور یہی بعد میں جب کچھ کندھا ڈھیلا ہوا تو پھر اسی سلیمان بن سرد نے اجلاس بلایا کہ ہم نے امام کو بلایا تھا مگر یار وقت پر مدد نہ کر سکے، حکومت نے بھی بس کر لیا، اب دو ہی راستے ہیں کہ یا بدلہ لینے کے لیے جانے دو یا بدلہ لے لو۔ پھر یہ 4000 آدمی کربلا شریف کیا، امام کی قبر پر ساری رات روئے، پھر شام کو روانہ ہو گئی۔ یہ عین الوردا کا واقعہ کراتا، وہ خط لکھنے والوں کی باتیں کرتے ہیں، وہاں یہ سارے پھر شہید ہو گئے۔ اور مختار نے جیل میں سے نے لکھا کہ ان بدماشوں سے تم نہیں نبٹ سکتے، تم نیک لوگ ہو، میرا انتظار کرو، میں جیل سے رہا ہوں گا تو ان سے نپٹوں گا۔ مگر انہوں نے کہا نہیں، تیرے بھی پتہ نہیں مقاصد کیا ہے، ہم بے صبر ہو گئے کہ اگر موت اس حال میں آ گئی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے فرزند رسول کی مدد نہ کی۔ بیچاروں نے جان دے دی بدلہ لینے کے لیے، وہ منہ پر جو سیاہی ملی گئی دھو دی، اس کا ذکر نہیں یہ لوگ کرتے۔ اور مختار جب آزاد ہوا، اب اللہ نے درمیان میں بات آئی کہ جو کرنا اس کو روک کوئی نہیں سکتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو کھڑا کر لیا، جلاد سر پر کھڑا تھا، سر قلم ہونے والا تھا، مگر اس کی بہن جو تھی صفیہ، وہ عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی، انہوں نے یزید کو لکھ لیا کہ اس طرح تیرا گورنر کرنا چاہتا مختار کے ساتھ، اس کو روک دے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ پہلے ہی مجھ سے برا کام ہو گیا، کچھ نہ کچھ احسان کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سفارش پر اس نے قاصد بھیج دیا کہ مختار کو تو نے کچھ نہیں کہنا۔ جلاد تلوار چلانے لگا تھا مگر تقدیر کچھ اور کہتی ہے، اس نے کہا اچھا میں بے بس ہو گیا ہوں، مگر 3 دن کے بعد شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ موقع مل گیا، مکہ تک مختار پھر اعلان کرتا گیا کہ فرزند رسول کے انتقام کے لیے اٹھو ورنہ تم قیامت پہ پیغمبر خدا کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ دنیا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے پھر اللہ سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دینا کہ اس زمین پر قاتلان حسین میں سے کوئی زندہ پھرتا نظر نہ آئے، پھر بے شک موت دے دینا۔ چن چن کر اس نے مارے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے،
پانی مانگتے رہے، اس نے کہا امام حسین علیہ السلام نے بچے کے لیے پانی مانگا تو ہم نے اس کا حل رکھنے کی مجھ سے کس منہ سے پانی مانگا۔ بڑی موت مرے سارے، ان کے مکان گرائے جو بھاگ گئے تھے۔ بعد میں جب اس کی موت کا وقت آیا، مصعب بن زبیر نے اس کے خلاف چڑھائی کر دی، ساتھی ایسا ایسا ساتھ چھوڑ گیا، قلعے میں محصور ہو گیا، رسد بند ہو گئی۔ آخر میں اس نے خوشبو لگائی جو میت کو لگائی جاتی ہے، کفن پہنا، میدان میں آ گیا۔ اس نے کہا مصعب میں نے جو اللہ سے وقت لیا تھا نا کہ قاتلان حسین زمین پر نہ چلتے، اب ان میں سے کوئی نہیں رہا، اس لیے مجھے زندگی کی خواہش نہیں، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو۔ بڑی جوان مرضی سے اس نے موت قبول کی، اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا، اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون؟ امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا، جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ظالموں شرم کرو، وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا۔ 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا، آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو، ان ظالموں سے جان چھڑائی۔ وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا، امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیت اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی، اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا؟ اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ لو، اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا، کرفیو نافذ کر دیا، ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے، ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی کی، مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا۔ بالکل صریح جھوٹ، کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد کے فدائی تھے۔ اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیلا نبیلا فاضلا، جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا، اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے، اس کو ظالموں بدنام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بڑھا دیا تھا، بدلہ لینے کے لیے اٹھا۔ اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں۔ 4000 آدمی کربلا میں گئے، امام حسین رضی کی خبر پر عہد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار گئے، بیچارے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا، مختار ابن ابی بیضہ سکلی، اس نے ایک ایک کا صفایا کیا، شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے، مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے، اپنی جانیں انہوں نے دے دی، اپنا وعدہ نبھا دیا۔ تو جھوٹ اتنا پھیلا